آپ کہتے ہیں خان کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے, ہم کسی قیادت کو نہیں مانتے, ہمیں صرف خان چاہیے. جب باہر نکلنے کی باری آتی ہے کہتے ہیں قیادت کہاں ہے. دیکھیں میں نے تو کسی ایک بار بھی نہیں کہا کہ ترمیم نہیں ہوگی, وہ اور لوگ ہیں جو بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یتیم ہے ترمیم نہیں ہوگی, کیونکہ ہم نے جو حالات پچھلے 2 سال میں دیکھے ہمیں امید تھی کہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب باتیں لوگوں کے گھروں سے ان کے بچے بیوی ماں بہن بہو بیٹی اٹھانے پہ آ جاتی ہے, اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ترمیم جو رات کے اندھیروں میں پاس ہونی تھی, اگر وہ جائز ہوتی, عوام کے حق میں ہوتی, عوام کے فیور میں ہوتی, تو اس طرح آدھی رات میں نہ ہوتی. آپ ساری پارٹیز کو بٹھاتے, سب سے پوچھتے, مشورہ کرتے اور پھر پاس کرتے. اس طرح کی ترمیمیں پاس کرانے کا تو مجھے مقصد ہی سمجھ نہیں آتا کہ کس مقصد کے تحت ہوتی ہیں پاس. دیکھیے یہ تو قیادت کو پتا ہوگا, میں تو لیڈرشپ میں سے نہیں ہوں, نہ فیصلہ لینے والوں میں سے, نہ فیصلہ سازوں میں سے ہوں, نہ ان میں سے ہوں. ہم تو سپورٹر ووٹر ورکر ہیں صرف. تو اس بارے میں مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے اصولاً یہ لگتا ہے کہ ابھی یہ ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو کر لیا, مفاہمت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں بار بار مفاہمت کی کوشش ہوتی رہی, اس لیے کہ نقصان زیادہ نہ ہو. ہم اتنی مار کھانے کے بعد اتنی دیر لگا کے ہم ڈی چوک بھی پہنچے کہ خان کا آرڈر تھا ڈی چوک پہنچنا ہے, لیکن کیونکہ وہاں پہ اسی طرح مقابلہ آ کے سامنے کھڑے ہو گئے, ڈائریکٹ مار رہے تھے, ڈائریکٹ شوٹ کر رہے تھے, تو لوگ خون خراب ہوتا ہے, اس سے بہتر تھا کہ وہ پیچھے ہوئے. علی امین صاحب اس لیے بیک فٹ گئے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ خون خراب ہو, تو ہم نے وعدہ پورا کیا, وہ پہنچے, لیکن اس کے بعد پھر جو ان کو صحیح لگا مفاہمت کی پالیسی انہوں نے رکھی, وہ پیچھے ہو گئے. مگر مجھے نہیں لگتا اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو مفاہمت نہیں سمجھ آ رہی, جن کو تمیز کی زبان نہیں سمجھ آ رہی. تو جب یہ لوگ صرف بدماشی کر رہے ہیں, دیکھیں جب یہ حد تک جا سکتے ہیں کہ کسی کے گھر میں ان کی عورت نہ چھوڑیں, کسی کی ماں بہن بیٹی نہ چھوڑیں, تو پھر مجھے نہیں لگتا ان لوگوں کو لحاظ مفاہمت دکھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے مسئلہ سارا یہ ہے احتجاج میں کہ احتجاج کی امید صرف 2-4 لوگوں سے رکھی جا رہی ہے. 2-4 لوگ احتجاج نہیں کر سکتے. احتجاج کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے. علی امین بھی اگر ہے تو وہ ایک صوبہ ہے جس کے اگینسٹ باقی سارے صوبے ہیں, جس کے اگینسٹ وفاق ہے, جس کے سارے ادارے ہیں. تو عوام کی سپورٹ اگر اس کا نہیں ہوتا تو کہاں احتجاج کرے گا. دیکھیں یہ جو آپ کے باوجود ذرائع ہیں ان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتی کہ کون سے ذرائع ہیں یہ, لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں لوگوں کی امید بھی یہی ہے نا, انہوں نے لوگوں کو ووٹ اس لیے نہیں دیے تھے کہ آپ کس پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کون سی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ کون سا عہدہ انجوائے کریں ہیں. لوگوں نے ووٹ دیا تھا کیونکہ ان کو خان بائٹ چاہیے تھا. تو ابھی وہ ظاہر ہے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں, وہ ہمیں ظاہر ہے بیش بھی کرتے ہیں, برا بھی بولتے ہیں کیونکہ خان بائٹ نہیں آ پا رہا. اور یہ چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ عدالتوں میں جو اس وقت چل رہا ہے وہ انصاف نہیں ہے. یہ انصاف نہیں ہے جو عدالتوں میں ہو رہا ہے. ججز ہمت کرنی پڑے گی, ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کسی ملک میں اگر انصاف کا نظام نہ رہے وہ ملک نہیں چل سکتا. تو آپ لوگ ہمت کریں. عوام تو ہم تو ہمارے پاس تو کوئی عہدے نہیں ہے, ہماری تو کوئی بساط نہیں ہے, اس کے باوجود ہم اپنی حد سے زیادہ کوشش کر کے مارے کھا رہے ہیں. ہم نے اپنے پورے خاندان خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں. تو آپ تو اتنی اونچی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس تو پاور ہے, آپ لوگ تو اپنا استعمال کریں, اپنا حق استعمال کریں, آپ انصاف دیں لوگوں کو نا. آپ ہمت کریں. آپ نے نہیں ہمت کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ ایک عام آدمی کر رہا ہے, آپ بھی کریں. جی کے پی کے کا بھی مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ ایک اکیلے, ہم ڈی چوک پہنچے, میں گواہ ہوں نا, ہم ڈی چوک پہنچے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کے پی کا بھی پورا رستے کھولتے آئے. مطلب مجھے پتا ہے ایک جگہ پہ ہمیں 16 گھنٹے لگے وہ چیزیں ہٹانے میں. آگے اسلام آباد گئے تو اسلام آباد کے لوگ بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ کے پی والے ہی آ کے سارے رستے کھولیں گے تو پھر ہم آئیں گے. لاہور جائیں تو لاہور والے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ کے پی والے آئیں گے تو سارے رستے کھولیں گے. آپ سب کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے, آپ سب کو نکلنا ہے. کسی ایک بندے سے امید نہ رکھیں, وہ غلط ہو سکتا ہے, اس میں کمیاں ہو سکتی ہیں, مگر آپ بہادری دکھائیں نا. آپ نکلے, آپ اس کو بولیں کہ تم نکلو ہم نکلیں گے. جب نکلتے تو وہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. یہ پرابلم ہے نا. دیکھیں اب یہ دیکھیں اس میں بھی آپ ڈبل آپ اس میں اب بھی آپ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم قیادت کو مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں خان کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے, ہم کسی قیادت کو نہیں مانتے, ہمیں صرف خان چاہیے. جب باہر نکلنے کی باری آتی ہے کہتے ہیں قیادت کہاں ہے, یہ لیڈر کہاں ہے, وہ لیڈر کہاں ہے, یہ کہاں ہے. بھائی آپ کہاں ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں سوال پوچھنے والے کہ آپ کہاں تھے. آپ ہمیں پوچھیں ہماری تصویریں کہاں, آپ مجھے بتائیں آپ کی تصویریں کہاں ہیں. آپ کتنا نکلے تھے, آپ نے کتنی مار کھائی, آپ کا باپ کتنی بار اریسٹ ہوا, آپ کی بہن کتنی وانٹیڈ ہے, آپ کا شوہر کتنی دیر جیل میں رہا, آپ خود کتنی بار جیل میں رہے. ہم سے سوال کرنے کے بجائے ہمت کریں, گھروں سے نکلے. میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں, ہم سب کا فرض ہے, ہمارا بھی ہے, سب کا ہے. کیونکہ خان کسی ایک بندے کے لیے محنت نہیں کر رہا, وہ اس ملک کے لیے کر رہا ہے, پوری عوام کے لیے کر رہا ہے, آپ سب کے لیے کر رہا ہے. تو لوگوں کی طرف دیکھنا بند کریں اور باہر نکلیں. جب آپ لیڈرشپ کو مانتے ہی نہیں ہیں, کوئی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں جی ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں, تو پھر جس کو مانتے ہیں اس کے لیے گھروں سے نکلنے کی ہمت کرو نا. اپنے خاندان بھی ڈالو نا ذرا خطرے میں, نکلو باہر.